بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پاکستان میں 1973 کے آئین کے تحت پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 298 سی اور 298 بی کے تحت قادیانیوں پر یہ پابندی عائد ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اذان نہیں دے سکتے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اس پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے باطل مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔ اب یہ چند دن سے آپ کے سامنے ایک مسئلہ آپ سب کے حضرات کے سامنے ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آئین پاکستان کی سراسر توہین کرتے ہوئے ایک ایسے مسئلے کو چھیڑا ہے جس مسئلے پر مذہبی طور پر جتنا بھی اختلاف ہو، لیکن اس مسئلے پر سب کا اتفاق ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 1973 کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ سراسر آئین پاکستان کے ساتھ غداری ہے۔ آئین پاکستان سے غداری کا مطلب ہے پاکستان کے ساتھ غداری۔ اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ تمام دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برائے کرم یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں، جن کے فہم و خیال میں یہ ہے کہ پاکستان ان کی جاگیر ہے، پاکستان ان کی ملکیت ہے، ایسے لوگ اسلام کہہ رہا ہے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آئین پاکستان کے تحت میں نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ پھر جسٹس صاحب کو یہ اجازت کس نے دی؟ نہ قرآن نے دی، نہ اسلام نے دی، نہ آئین پاکستان نے دی، تو پھر اپنے طور پر وہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ ان کو یہ فیصلہ واپس لینا ہوگا۔ اگر وہ فیصلہ واپس نہیں لیتے تو آئین پاکستان کی توہین قرار پائے گی۔ میں آپ تمام حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ اٹھیں، اس مسئلے کو سیریس لیں۔ یہ عام مسئلہ نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں، اس احتجاج کا ان ظالموں پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ ہمیں اپنے اس احتجاج کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اگر آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت ہم پاکستان میں نہیں کر سکتے تو ان جسٹس جیسے، ان چیفوں جیسے لوگ بھی پاکستان میں نہیں رہ سکتے۔ پاکستان چلے گا تو ختم نبوت کے قانون کے تحت چلے گا۔ اگر ختم نبوت کا قانون نہیں ہوگا تو یہ پاکستان کیسے چلے گا؟ کیونکہ پاکستان تو بنا ہی اس لیے تھا کہ ہم اس ملک کے اندر اپنے اسلامی قوانین کے مطابق عمل کر سکیں۔ اور جسٹس صاحب نے اتنے بڑے مسئلے کو بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا فیصلہ کیسے دے دیا؟ اتنے 22 کروڑ پاکستانیوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ اس نے کیسے لے لیا؟ یہ جسٹس حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں توہین عدالت برداشت نہیں۔ پھر انہوں نے توہین رسالت کیسے کر لی، جس کو مسلمانوں کا ایک ایک بچہ بھی برداشت نہیں کر سکتا؟ توہین عدالت، ان توہین رسالت کو ایک ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ توہین رسالت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ صدر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اسلامی قوانین کو چھیڑے گا، ختم نبوت کے قانون کو چھیڑے گا، اس کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ پاکستان میں جو آئین ہے 1973 کے آئین کے مطابق جو قادیانیوں پر پابندی ہے ان کو کوئی حذف نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی حذف کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتا، دفع ہو جائے وہ پاکستان سے، اس کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں، دفع ہو جائے وہ یہاں سے۔ جہاں پر اس کے رہنے والے ہیں، جہاں پر اس کے جو چاہنے والے ہیں، وہ اپنے ان چاہنے والوں کے پاس چلا جائے۔ پاکستان مسلمان، غیرت مند مسلمانوں کا ملک ہے۔
اس لیے میں آپ دوستوں سے کہتا ہوں برائے کرم اپنے اس احتجاج کا دائرہ وسیع کیجئے. اگر یہ قانون واپس نہیں لیتے تو یہ اس ملک میں رہ کر اپنے فیصلے بھی نہیں سنا سکتے. یہ ہمارے سپریم کورٹ ہے، یہ وہ سپریم کورٹ ہے جس میں فیصلے کیے جانے چاہیے. فیصلے کون سے؟ قانون کے مطابق. قانون کون سا؟ جو آئین پاکستان کے تحت ہے. 1973 کے آئین کو توڑ رہے ہیں، 1973 کے آئین کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. ان لوگوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آئے دن اسلامی قوانین پر ان کی انگلیاں کیوں اٹھتی ہیں؟ آئے دن ختم نبوت کے انکار کرنے والوں کے دفاع میں یہ کیوں اٹھتے ہیں؟ آئے دن صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملے کرنے والوں کے حق میں یہ کیوں اٹھتے ہیں؟ یہی سپریم کورٹ تھا جس نے آسیہ ملعونہ کو رہا کر دیا. پوچھنے والوں نے پوچھا تو بولا سپریم کورٹ ہے. آج وہی سپریم کورٹ 1973 کے آئین کو توڑ رہا ہے، اور ایسے مسئلے پر جس میں سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے. کوئی ایک ایسا نہیں، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، ان کا آپس میں ہزاروں اختلافات ہوں گے، پر ختم نبوت کے معاملے پر ان سب کا اتفاق ہے اور اتفاق رہے گا. اس لیے میں آپ دوستوں سے کہتا ہوں کہ برائے کرم اس مسئلے کو، اہم مسئلے کو سیریسلی لیتے ہوئے اپنے اس احتجاج کے دائرے کو وسیع کریں. اللہ تبارک و